بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات اور مائیں یرضعن اولادہن اپنی اولاد کو دودھ پلائیں حولین کاملین مکمل 2 سال لمن اراد ان یتم الرضاعۃ اور یہ حکم ہے اس آدمی کے لیے جو رضاعت مکمل کرنا چاہے وعلی المولود له اور جس کے لیے بچہ جنا گیا یعنی باپ اس پر رزقہن ماؤں کو روٹی رزق کھانا دینا بھی ذمہ داری ہے وکسوتہن اور ان کا لباس بھی اس کی ذمہ داری ہے بالمعروف اس دستور اور قانون کے مطابق جو ان کے ہاں رائج ہے لا تکلف نفس الا وسعها اور مجبور نہیں کیا جاتا کوئی بھی نفس مگر اس کے طاقت کے مطابق لا تضار والدۃ بولدها اور ضرر نہ دی جائے ماں کو اس کے بیٹے کی وجہ سے ولا مولود له بولده اور نہ ہی جس کے لیے بیٹا جنا گیا یعنی باپ کو بولده اس کے اولاد بچے کے ذریعے وعلی الوارث مثل ذلك اور وارث پر بھی اسی طرح کا نام نفقہ لازم ہے فإن أرادا فصالا عن تراض منهما اور اگر میاں بیوی آپس کی رضامندی اور مشاورت سے بچوں کی دودھ پلانے کو چھڑانا چاہیں 2 سال سے پہلے بھی فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کے لیے دائیاں تلاش کر لو دودھ پلانے والی رکھ لو تو فلا جناح علیکم تمہارے اوپر بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرط یہ اذا سلمتم ما آتیتم جب تم حوالہ کر دو وہ چیز جو تم نے ان کے ساتھ مقرر کر رکھی ہے بالمعروف قانون اور دستور کے مطابق وَاعْلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ جو تم کرتے ہو اسے دیکھنے والے ہیں. سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ 3 باب 18 مسائل میں سے 12ویں مسئلے کا ذکر ہے. اب تک 11 مسائل تدبیر منزل سے متعلق یعنی گھر میں شریعت کے نفاذ اور گھریلو معاملات کو شریعت کے مطابق چلانے کے متعلق 11 احکامات اب تک مذکور ہو چکے ہیں. آج کی آیت میں 12واں مسئلہ ہے جو تدبیر منزل سے متعلق ہے گھریلو معاملات گھر کے اندر شریعت کے نفاذ سے متعلق ہیں. اس آیت میں مسئلہ جو ہے وہ رضاعت کا ہے. رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں. رضاعت اور خزانت یہ دودھ پلانے کو کہتے ہیں کیونکہ
جب طلاق کے معاملات چل رہے تھے، مسائل چل رہے تھے، تو طلاق کے بعد یہ امکان موجود ہے کہ عورت کو طلاق ایسے زمانے میں ہو جائے جس زمانے میں اس کے پاس دودھ پینے والی اولاد موجود ہو، بچہ یا بچی موجود ہو، تو طلاق کے متعلقات میں سے اور طلاق سے ریلیٹڈ اور منسلک مسائل و رضاعت کے ہیں، اس لیے طلاق کے ساتھ متعلق ان مسائل کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں دودھ پلانے کے مسائل اور اس کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ میں مختلف عنوانات ہیں۔ پہلا عنوان والوالدات یرضعن، یہاں سے ہے۔ دوسرا عنوان وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف ہے۔ تیسرا عنوان لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ہے۔ چوتھا وعلی الوارث مثل ذلك۔ پانچواں مسئلہ ان اراد فصالا عن تراض منهما سے ہے، اور چھٹا مسئلہ ان اردتم ان تسترضعوا اولادکم سے۔ یہاں 6 مختلف مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور ساتھ میں امر کے طور پہ اللہ رب العالمین کے طرف دھیان اور اللہ کی طرف اللہ کا خوف اور اللہ رب العالمین کا ڈر اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، کیونکہ احکامات میں عموماً انسان جب زیادتی اور احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس میں یہ چیز بنیادی ہوتی ہے کہ اسے اللہ کا حکم نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس لیے 7 امور اس آیت مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا امر یہ ہے کہ مائیں یا لفظ والدات لے کر آئے ہیں، پھر یرضعن اولادہن، مراد اس سے وہ عورتیں ہیں، بظاہر وہ عورتیں مراد ہیں جنہیں طلاق ہو گئی ہو اور طلاق کے بعد وہ عدت گزار رہی ہے، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ اولاد کو دودھ پلائیں۔ عدت کے زمانے میں اگر ان کی اولاد ہے، بچہ یا بچی ہے، تو اس کو دودھ پلائیں۔ پھر اس میں لفظ والدات لانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، مطلقات نہیں کہا، والمطلقات یرضعن اولادہن، طلاق شدہ عورتیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ والدات کے لفظ کے لانے میں ایک شفقت کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی تم مائیں ہو، خدا کی بندیوں، یہ تمہارے جسم سے جنم لینے والی تمہاری اولاد ہے، اگرچہ طلاق ہو گئی ہے لیکن طلاق سے یہ تمہاری اولادیت سے تو نہیں نکلے، تمہارے جسم کا ٹکڑا ہے، تمہارا جگر گوشہ ہے، اس لیے ان کو دودھ پلانے میں لیک و لعان سے کام نہ لو۔ فرمایا والوالدات یرضعن، اور دوسرا اولادہن میں اولاد کی نسبت اور اضافت بھی عورتوں کی طرف کی گئی ہے، معنی ہے تمہاری اپنی اولاد ہے، جب تمہارے اپنے بچے ہیں تو اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین میں اسی معنی کو ترجیح دی ہے کہ یا والدات سے مراد مطلقات ہیں، یعنی طلاق شدہ عورتیں، وہ اپنی اولاد جو گئے ہیں ان کے شوہر کے اولاد ہے، اصل میں ان کو 2 سال تک دودھ پلاتے رہیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدت رضاعت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آیت جو ہے وہ مطلقات کی مدت رضاعت، یعنی مخصوص مدت رضاعت بیان کرنے کے لیے، اور اصل جو مدت رضاعت ہے وہ آیت سورہ احقاف کی آیت فَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا ہے۔ تو وہ اس طرف گئے ہیں کہ 2.5 سال جو ہے وہ کیا ہیں، دودھ پلانے کے ہیں، اور 2.5 سال جو ہے یہ 2 سال کی جو روایت ہے، تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب مرد نے عورت کو طلاق دے دی ہے تو طلاق کے اندر اس مرد کے اوپر عورت کا نام نفقہ لازم ہے اس دودھ پلانے کی وجہ سے، اور عورت کے اوپر اس بچے کو دودھ پلانا لازم ہے، ورنہ تو عام مطلقات کے لیے تو نام نفقہ کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی مرد کے ذمے ہوتا ہے۔ تو اگر علی المولود له رزقهن وکسوتهن بیان ہو رہا ہے
تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مخصوص عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے مخصوص زمانے میں یہ کیا کرتی ہیں بچے کو دودھ پلاتی ہیں، تو اس زمانے کے اندر مرد کے اوپر ان کا کسوہ اور ان کا رزق ان کا کھانا یہ لازم ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد وغیرہ بھی جمہور کے ساتھ اس مسئلے میں کہ رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ 2 سال کچھ ہے۔ اب کچھ کی تحدید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی ہے۔ امام ظفر کہتے ہیں کہ 2 سال 3 ماہ ہے، اور ایک روایت جو ہے نا وہ امام اوزاعی کی ہے کہ 3 سال ہے مدت رضاعت، لیکن راجح قول یہ ہے کہ 2.5 سال ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 سال ہے، 2 سال کے اندر جو دودھ پلایا جائے گا اسی سے حرمت مصاہرت اور حرمت یعنی اپنیت اور اولاد ہونا ثابت ہوگا۔ تو فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، حولین کے ساتھ کاملین کے قید یہ شبہ تنسیخ قبول کرنے کے لیے کہ 2 ہی سال ہے، اس میں کمی نہیں ہے، تنسیخ نہیں ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، لیکن یہ لازمی امر نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو رضاعت مکمل کرنا چاہیں، اور اگر کوئی رضاعت مکمل نہیں کرنا چاہتا اور وقت سے پہلے ہی دودھ چھڑا لیتا ہے تو اس پر کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ بچے کی صحت کا اور بچے کے جو ہے اس کے جو وجود ہے اور اس کے جو نشو و نما ہے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایک بچہ 6 7 ماہ 8 ماہ 1 سال کے اندر اتنا ہو جاتا ہے کہ اسے مزید دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، یہ دوسرا عنوان ہے کہ عورت دودھ پلائے گی۔ اب عورت اگر کیا ہے مطلقہ ہے، طلاق شدہ ہے اور عدت میں ہے، یا عورت منکوحہ ہے، نکاح کیا ہوا ہے مرد نے اور ابھی اس کے ساتھ جو ہے رخصتی نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسی عورت ہے جو طلاق شدہ ہے اور اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ اس کے اولاد کو اس سے دودھ پلوانا چاہیں تو اس پر اس کا خرچہ نان نفقہ ہے اور عورت کے اوپر دودھ پلانا لازمی ہے۔ اگر عورت مطلقہ ہے، عدت کے گزر گئی ہے، تو عدت گزر جانے کے بعد پھر عورت کے اوپر کیا ہے، اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس وقت پھر اجرت واجب ہے، اجرت دینا ضروری ہوگی۔ اور اس قول میں لا تکلف نفس الا وسعها۔ اب رزق اور کسوت کے اندر اعتبار کس چیز کا ہے؟ بھائی کون سا کھانا دے گا؟ تو کھانا بالمعروف، جو دستور ہے، جو رواج ہے، جو خود کھاتا ہے دستور سے ہٹ کر اس سے وہ کھانے کا مطالبہ نہ کریں اور یہ دستور سے کم درجے میں کھانا یہ بھی نہ دیں۔ لباس بھی رواج اور دستور کے مطابق مروج کھانا اور مروج لباس وہ اس کو دیں گے، کیونکہ لا تکلف نفس الا وسعها۔ اگر غریب ہے تو غریبوں کا اپنا مروج لباس ہے، اپنا غریبوں کا کھانا مروج ہے، اور اگر مالدار ہے تو مالداروں کا کھانا اور ان کا لباس بھی مروج ہے، وہ بھی لوگوں کے اندر معروف اور مشہور ہے۔ اسی طرح اگر متوسط ہے تو ان کا بھی کھانا اور لباس معروف ہے، اس لیے فرمایا بالمعروف، دستور اور رواج کے مطابق ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ آدمی غریب ہے، آپ کہتے ہو کہ نہیں ہمیں جو ہے نا، عورت کہتی ہے کہ مجھے تو جو ہے نا 4000 روپے والا لباس چاہیے، 4000 والے 5000 والے کپڑے چاہیے، وہ بیچارہ 2000 کا 1000 کا نہیں لا کر دے سکتا، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دال سبزی کھلاؤں گا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو روزانہ چھوٹا گوشت کھانا ہے، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا مگر اس کے وسعت اور طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، اصل میں جب طلاق پڑتی ہے تو طلاق کے بعد ناچاہتی ایک ڈیفینیٹلی اور ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لازمی نتیجے کے طور پہ اللہ رب العالمین چاہ یہ رہے ہیں اور احکامات اس چیز کے دے رہے ہیں کہ طلاق اگرچہ ہو گئی ہے لیکن اس میں مناقشت، منافرت، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور ایک دوسرے سے بدخواہی نہ ہو،
بلکہ اس کے بعد بھی کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان اولاد کے مصالح کو مد نظر رکھ کر اور ان کے خیر خواہی کو مد نظر رکھ کر ان احکامات پر عمل کریں۔ تو فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده۔ لا تضار والدۃ، یہاں یہ لا تضار کا جو صیغہ ہے یہ عربی گرامر کے لحاظ سے اسے معروف بھی پڑھا جاتا ہے اور مجہول بھی، دونوں کا احتمال ہے۔ لفظ لا تضار میں لا تضار والدۃ، تو اس کا معنی اگر یہ معروف ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ عورت ضرر نہ دے، عورت ضرر نہ دے بولدہا، اپنے بچے کے ذریعے، کہ بچے کو میں نے دودھ نہیں پلانا، مجھے زیادہ پیسے دو، مجھے اجرت زیادہ دو، نخرے کرے، تو ایسا نہ کرے۔ اور اگر یہ مجہول کا صیغہ ہے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ عورت کو ضرر نہ دی جائے ولد کی وجہ سے، کہ میں تمہیں بیٹا تمہیں حوالے نہیں کرتا، تمہیں دیتا نہیں، تم سے ملنے نہیں دیتا، میں کہ اور سے جو ہے دہی لے آتا ہوں، کسی اور سے دودھ پلا لیتے ہو، تم تڑپتے رہو، عورت کو ضرر نہ دیا جائے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، عورت ولد کے ذریعے باپ کو ضرر نہ دے، یا یہ معنی ہے کہ عورت کو ضرر نہ دی جائے بیٹے کے بچے کی وجہ سے کہ اس سے اس کو دور کر لیا جائے۔ ولا مولود له بولدہ، اور یہ بھی اسی کے ساتھ لگتا ہے لا تضار مولود له بولدہ، یہ اس کے بھی دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ لا تضار مولود له بولدہ، باپ بیٹے کی بنیاد پہ ضرر نہ دے کہ بیٹا دور لے جائیں اور اسے عورت سے ملنے نہ دے، ایسا نہ ہو۔ اسی طرح جو ہے مرد کو ضرر نہ دیے جائے اور اولاد کے ذریعے، معنی ہی کیا ہے کہ بھائی زیادہ پیسوں کا اور زیادہ اجرت کا اور دودھ پلائی کے زیادہ پیسوں کا اور اسے نہ دینے کے مطالبات کر کے مرد کو بھی ضرر نہ دی جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، یہ تیسرا عنوان ہے، وارث کے اوپر اسی طرح ذمہ داری ہے، یعنی مرد کے اوپر رزق اور اس کا نام نفقہ ہے۔ اگر مرد باپ نہیں ہے بچے کا، بچے کو اگر عورت دودھ پلا رہی ہے اور باپ مر گیا ہے، طلاق ہوئی، طلاق کے بعد مر گئے، اب بچے کو دودھ پلانے کی اجرت ہے، تو یہ بچہ اگر مالدار نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی مال نہیں ہے، غیر معاشر ہے، غریب ہے اور اپنا کوئی اس کا مال نہیں ہے، تو اس صورت میں ورثاء کے ذمے ہے کہ وہ اس کی دودھ پلانے کی اجرت دے، اور بقدر ذوی الارحام پر ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذوی الارحام جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ذمے، ان کے حصہ سے میراث کے بقدر، اگر اس کے دو بھائی ہیں، یہ لڑکا ہے اور اس کے دو بھائی بالغ ہیں، تو ایک پر نصف خرچہ ایک کے ذمہ ہوگا، نصف خرچہ دوسرے کے ذمہ ہوگا۔ اگر اس کی دو بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے تو پھر بھائی اور بہنوں کا جو میراث کا حصہ ہے اس حساب سے، اگر بہنیں 4 ہیں تو ان کے اوپر آدھا آدھا، اور اگر 2 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے تو پھر بھی میراث کے حصے کے مطابق ان کے ذمے کیا ہوگا، ان کے ذمے اس کے نان نفقے کا، اس کی دائی کے نان نفقے کا خرچہ ہوگا۔ ایک یہ معنی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا وعلی الوارث کا معنی یہ ہے علی الوارث المولود، باپ کا جو وارث یعنی بچہ ہے، اس پر اگر باپ نہیں ہے اور بچہ ہے تو یہ بچے کے مال میں سے اس عورت کا جو اس کی ماں ہے اور اسے دودھ پلا رہی ہے لیکن کیا ہے مطلقہ عورت ہے، تو اس کا نان نفقہ اس بچے کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ تو وارث سے مراد یہ اولاد خود ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پہلے یہ بتایا تھا کہ 2 سال تک دودھ پلانا یہ حولین کاملین مدت رضاعت ہے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں یہ چوتھا عنوان ہے، اس میں سے تخفیف اور آسانی اور اس میں استثنائی صورت وہ یہ ہے ان ارادہ فصالا عن تراض منهما وتشاور، میاں بیوی ہے یا مطلقہ اور اس کا شوہر ہے، یعنی طلاق دینے والا مرد ہے، یہ عام ہے، میاں بیوی آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں اور بچے کو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، رضامند بھی دونوں ہیں، میں بھی راضی ہے، بیوی بھی راضی ہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا طلاق دینے والا اس عورت کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی اب 1.5 سال کا ہو گیا ہے
1 سال کا ہو گیا ہے، یہ جو ہے نا 18-19 ماہ کا ہو گیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، ابھی کیا ہے آپ اگر دودھ نہیں پلانا چاہتی تو آپ جا سکتی ہیں اور یہ خود میرے کو کھانا شانا سے گزارا کر لے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا بِرَازٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ، یہ چھٹا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بیوی موجود ہے اور بیوی کی موجودگی میں اس کی صحت کا مسئلہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے اسے، اور اس کی دودھ پلانے کے بجائے آپ کسی تیسری عورت کو جو ماں نہیں ہے بچے کی، اسے بطور رضاعت کے رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ تم طلب کرو اپنے اولاد کے لیے رضاعت کرنے والی عورتیں، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط ہے اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب تم نے وہ چیز جو تم نے ان کے ساتھ مقرر کی ہے وہ رواج اور دستور کے مطابق دے دی ہے۔ مثال کے طور پہ جو اجرت قائم ہوئی ہے، آپ اپنی بیوی سے بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کسی اور کا دودھ پی لیں۔ عرب میں یہ دستور بہت زیادہ تھا، آج کل تو ہمارے ہاں تو فیڈر نے جو ہے نا وہ رضاعت کا خیر مقام ہو گیا ہے، ماں دودھ نہیں پلانا چاہتی تو فیڈر صاحب تشریف لے آتا ہے، اب تو مسئلہ جو ہے نا یہ تقریباً معدوم ہو گیا ہے رضاعت کا کسی اور سے دودھ پلانے کا۔ عرب میں یہ رواج بہت زیادہ تھا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی سیرت طیبہ میں بھی ہے کہ حلیمہ مائی نے آپ کو دودھ پلایا، دودھ پلانے کے لیے آپ کو لے گئے، وہاں عرب میں جو چیز تھی، جو مقصد تھا، وہ 2 چیزیں تھیں، بلکہ 3 چیزیں وہ بنیادی طور پہ ان کے مد نظر ہوتی تھی۔ ایک دیہاتوں اور عوالی کا آب و ہوا وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، دیہاتوں کی آب و ہوا جو ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں شہروں کے مقابلے میں۔ دوسرا، دیہاتوں کی زبانیں صاف ہوتی ہیں، دیہات میں اگر پشتو بولی جا رہی ہے تو وہ ٹھیٹھ پشتو ہوگی، اگر پنجابی بولی جا رہی ہے تو وہ ٹھیٹھ پنجابی ہوگی، اگر اردو بولی جا رہی ہے تو وہ ٹھیٹھ اردو ہوگی، اس میں مکسنگ نہیں ہوگی۔ جبکہ شہروں کے اندر کیا ہوتی ہے، پٹھان جو ہے وہ پشتو بھی ملا دیتے ہیں، اردو والے اردو ملا دیتے ہیں، پنجابی والے پنجابی ملا دیتے ہیں، تو اردو بول رہے ہوتے ہیں اس کے بیچ کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، ہر قسم کی مکس اپ ہو جاتی ہے۔ عرب کے اندر زبانوں کے اندر جو ہے ایک زبان کے اندر دوسری زبان کے الفاظ کا استعمال کرنا یہ بڑا بڑی معیوب چیز تھی، اس لیے عرب ان مقاصد کے لیے بطور خاص رضاعت کے زمانے میں بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر کے اور دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے دیہاتوں میں۔ اب تو یہ رواج نہیں رہا، اب تو میں نے کہہ دیا ہے کہ کس نے، اب تو فیڈر آ گیا ہے اور اس کے ذریعے دودھ پلایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کا دودھ پلانا چاہے اور اس کے ساتھ اجرت قائم مقرر ہو گئی ہے اور اجرت دے کر دودھ پلائیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تمام مسائل کے اندر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہ کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، کسی بھی حکم کو توڑو نہیں۔ بچوں کو اگر رضاعت کرنی ہے، دودھ پلانے کے مسائل ہیں، عورت کو سے بچے کو دور نہ رکھو، عورت کو تڑپاؤ نہیں، اسے تکلیف نہ دو۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ بھی کیا کرے، اپنے شوہر کو پریشانی اور تکالیف میں نہ ڈالیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے خوف اور اس سے ڈر اور پرہیزگاری کے خلاف بات ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس کے نگران ہے، دیکھ رہے۔ تو اگر تمہاری نیتیں تکلیف دینے کی، پریشان کرنے کی، مسلمانوں کو اذیتوں میں مبتلا کرنے کی ہیں تو تب بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہاری نیتیں ٹھیک ہیں، اگرچہ خدا کی تقدیر میں لکھے ہوئے تلخ اور ناگوار مسائل تمہارے سامنے آ گئے ہیں، طلاق جیسی امور تمہارے سامنے آ گئے ہیں، جو ایک کڑوی چیز ہے، ایک ناپسندیدہ اور مکرہ چیز ہے، اور ایک جو ہے دکھ اور درد والی چیز ہے، لیکن اس کے اندر بھی کیا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسانیت اور مسلمانی کے جو تقاضے ہیں اسے پورے کرو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو کہ آپے سے باہر آ جاؤ، درندگی اختیار کر لو، جانوروں کی طرح عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگو یا مرد کے ساتھ زیادتی کرنے لگو، ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نگران ہے،
دیکھ رہے ہیں تو وہ تمہاری زیادتیوں کو جانچ کر رہے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ اس کی سزا دیں گے۔ تو اس آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے دنیاوی امور کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق چلاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق